جیسے سے وقفے سے قبل آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس انتہائی اہم مقدمے میں جس میں کہ طے ہونا ہے کہ کیا جمعے کے روز لاہور میں پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے صحیح فیصلہ کیا جب انہوں نے 186 ووٹ لینے والے چودھری پرویز الہی کو ناکام اور 179 ووٹ لینے والے حمزہ شہباز شریف کو کامیاب قرار دیا۔ اس پورے پس منظر میں یہ مقدمہ اب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے جہاں پر آج اس کی سماعت ہوئی، مگر اس سماعت سے پہلے پاکستان کی ان تمام سیاسی جماعتوں کو 11 سیاسی جماعت اتحاد جو کہ اس پورے معاملے میں اس وقت حکومت میں شامل ہے، وہ حکومتی اتحاد کہلاتا ہے، اس نے آج درخواست دی اور اس مطالبے کو بہت پرزور انداز میں پیش کیا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے حوالے کر دیا جائے اور یہ موجودہ بینچ اس معاملے کو نہ سنے۔ فل کورٹ مسلسل کہا گیا اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے آج کی پریس کانفرنس میں فردن فل کورٹ کا مطالبہ کیا۔ پھر ان کے وکلاء نے یہ بات آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہی، دوسری جانب حکومت کی جانب سے کہا گیا، لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام نامور وکلاء، چوٹی کے وکلاء جو کہ سیاسی سوچ کے رکھتے ہیں یا غیر سیاسی سوچ کے رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط تھی، کسی صورت سے ان کا یہ فیصلہ درست قرار نہیں دیا جا سکتا، جس کے ذریعے انہوں نے اچانک ملنے والا خط جو کہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے تھا، ان کی پوری جماعت کے حوالے سے اس کو تسلیم کر لیا اور ان کی جماعت کے 10 اراکین نے اگر اپنے جو کینڈیڈیٹ تھے چودھری پرویز الہی ان کو ووٹ دیا تو ان ووٹس کو مسترد کر دیا اور پھر ان ووٹس کو مسترد کر کے جناب حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، ان کو کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہو گئے۔ اور پھر اس پس منظر میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ پہ دستک دی پی ٹی آئی اور قاف لیگ نے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو کہا کہ وہ اگلے دن تک یعنی آج پیر تک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ رہیں گے، مگر اسی بیک گراؤنڈ کے دوران جناب حمزہ شہباز نے کل 63 رکنی کابینہ کا اعلان کر دیا اپنی اس ٹرسٹی چیف منسٹرشپ کے دوران، اور 63 رکنی کابینہ کے وزراء کے ناموں کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ کچھ نے حلف لے لیا، کچھ حلف لے رہے ہیں، کچھ کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، مگر جلدی میں یہ عمل کیا گیا جو کہ بہت ہی اچنبھے کی بات تھی کیونکہ یہ معاملہ بھی ابھی زیر سماعت ہے اور یقینی طور پہ ایک بہت ہی نازک مرحلے میں ہے، اور آج وہ نازک مرحلہ بھی آیا۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کے دوران جو ہم نے آپ کو سنایا، انہوں نے مسترد کر دی یہ بات کہ اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہ انتظامی طور پہ یہ پاسبل ہے، نہ اس کی آئینی ضرورت ہے، نہ قانونی ضرورت ہے، اور بہرحال یہ معاملہ مسترد ہو گیا۔ اور دوسری جانب پہ جیسے کہ ہم سن رہے ہیں ماہرین سے، آج حکومت کا اور اس کے وکلاء کا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے جو دلائل ہیں وہ کافی کمزور ہے یا ان کی پوری طرح سے تیاری نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا کیس بہت کمزور نظر آتا ہے اور کل اس سلسلے میں بہت ہی ممکنہ بات یہ ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ جو فیصلہ ہوگا وہ نوشتہ دیوار ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت حکومتی اتحاد ایک ایمرجنسی میٹنگ میں ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس یہ پوری لیڈرشپ اس وقت موجود ہے، بلاول بھٹو بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، شاہد خاقان بھی ہیں، نون لیگ کی پوری لیڈرشپ ہے، کئی کلیدی لیڈر پیپلز پارٹی کے موجود ہیں اور جو ان کے اتحادی جماعتیں ہیں ان تمام کے لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے، اور یقینی طور پہ ایک ممکنہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کل کے بعد اگر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کی حکومت بحال ہو جاتی ہے تو یقینی طور پہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 11 کروڑ آبادی والے سب سے بڑے صوبے میں اگر حزب اختلاف کی اس حکومت کی اپوزیشن کی حکومت یا عمران خان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی تشویشناک خبر ہے اس حکومت کے لیے جس کی کل اکثریت 2 ووٹس پر ہنچ کرتی ہے، 2 ووٹوں کی اکثریت ہے جناب شہباز شریف کی۔ دوسری جانب کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور نون لیگ کی حکومت پھر کہیں نہیں رہے گی، بہت کمزور صورتحال ہوگی۔ اسی کو شاید ڈسکس کیا جا رہا ہے اس وقت، اور یہ بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کے حوالے سے کیونکہ یہ خبریں یہ ہے کہ اب ماحول بن گیا ہے، مجبوری ہے، اور معیشت کی جو تباہ حال صورتحال ہے جس میں روزانہ بھیانک اضافے ہوتے ہیں، بھیانک اینگل سامنے آتے ہیں اور مشکل سے مشکل صورتحال ہو رہی ہے، شاید حکومت فیصلہ یہ کرے کہ اب الیکشنز کی طرف جانا چاہیے اور پھر اس کے لیے باقاعدہ ابتدا ہو، لیکن یہ ایک خیال ہے، مجھے یقین نہیں ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آج کے اس اجلاس میں یہی فیصلہ ہونے والا ہے یا آئندہ چند دنوں میں اصل میں یہ اتحاد جو ہے وہ اسی فیصلے کی جانب آگے بڑھے گا۔
اسی دوران آج اس اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کے دوران جو ریمارکس سامنے آئے ہیں اس بات کی میں اب صرف بظاہر ایسا لگتا ہے رسمی کارروائی باقی ہے. کل ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اپ ہولڈ نہیں کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے حلف اٹھائیں یا اپنی پوزیشن سنبھالیں، اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا. آج کی سماعت کے دوران بہت ہی اہم ریمارکس اور آبزرویشنز ہم نے دیکھی ہیں. مثال کے طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک موقع پہ فرمایا آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے. ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے. 186 کے مقابلے میں 179 ووٹ لینے والا آج وزیر اعلیٰ ہے. جناب چیف جسٹس نے فرمایا کہ ایسے وزیر اعلیٰ کو جاری رکھنے کے لیے ٹھوس قانونی وجوہات ہونی چاہیے. الیکشن کے نتائج کا احترام ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا جو نتیجہ آیا اس کا احترام ہونا چاہیے. جناب چیف جسٹس نے فرمایا کہ میرٹ پہ ہمارے سامنے سوال تھا کہ پارٹی ہیڈ ہدایت دے سکتے ہیں یا نہیں. یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں. سپریم کورٹ کا پہلے فیصلے آ چکا ہے. فل کورٹ بن جائے تو دیگر مقدمات کو وقت نہیں مل سکتا. یہ کوئی بہت مشکل کیس نہیں ہے. ہمیں صرف مزید ٹھوس آئینی دلیل چاہیے کہ پارٹی ہیڈ کی ہدایت پر عمل ہونا ہے. آپ نے اپنے دور میں 18ویں ترمیم کر کے پارلیمانی پارٹی کو اختیار دیا، یہ یاد دلایا جناب چیف جسٹس نے. انہوں نے مزید یاد دلایا کہ 18ویں ترمیم میں پارلیمانی پارٹی کو بااختیار بنا کر احسن قدم اٹھایا گیا تھا. اگر پارلیمنٹ غیر قانونی اقدام کرے گی تو عدالت مداخلت کرے گی. فل کورٹ سپٹمبر میں ہی بن سکے گا. کیا تب تک سب کام ہم روک دیں؟ ریاست کے اہم ترین معاملات کے لیے لٹکا نہیں سکتے. یہ آپ کی خواہش ضرور ہے. اسی موقع پہ معزز جج جناب جسٹس اعجاز الاحسن نے فرمایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اہم عہدہ مشکل ہے، تاخیر نہیں کر سکتے. دیکھنا ہے کیا ڈپٹی اسپیکر نے عدالتی فیصلے کو غلط طریقے سے لیا. صدارتی ریفرنس میں ارکان پارلیمنٹ کو پارٹی سربراہ کی یا ڈکٹیٹرشپ سے بچایا گیا ہے. برطانیہ میں بھی تمام اختیارات پارلیمانی پارٹی کے پاس ہوتے ہیں. برطانیہ میں پارلیمان کے اندر پارٹی سربراہ کا کوئی کردار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے ہمارے فیصلے کو غلط سمجھا تو ہم اس کو درست کریں گے. اس موقع پہ محترم جسٹس منیب اختر نے فرمایا کہ پارلیمانی پارٹی میں تمام ارکان کی اہمیت ہے. پارلیمانی پارٹی میں پارٹی سربراہ کی آمریت نہیں ہونی چاہیے. پارلیمانی پارٹی کی مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں. پارلیمانی پارٹی میں تمام ارکان کی اہمیت ہے. یہ آج ہم نے دیکھا کہ یہ ریمارکس رہے معزز بینچ کے، اور پھر کل ان کو ٹائم دیا گیا ہے حکومتی وکلاء کو کہ وہ اپنے دلائل کو مکمل کریں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ کل اس معاملے کا فیصلہ بھی آ جائے گا. ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کے دو انتہائی نامور اور بہت ہی قابل قدر قانون دان موجود ہیں. 2 مرتبہ اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں. محترم انور منصور خان ہمارے ساتھ ہیں اور محترم رشید اے رضوی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. انور منصور صاحب، پہلے آپ فرمائیے گا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فیصلے کے نتائج سامنے آ رہے ہیں ان کو پریڈکٹ کرنا مشکل نہیں تھا. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حکومت کا اپنے مطالبے کے حوالے سے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے فوری، تیاری مکمل نہیں تھی اور وہ کمزور مطالبہ تھا. اور پھر کیس تو بہت سارے وکلاء اور بہت سارے جو آزاد وکیل ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ کیس بھی مضبوط نہیں تھا. تو اب جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے آپ کو اطمینان ہے انور منصور صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کامران صاحب. یہ ایشو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ کورٹ نے آج پورا دن جو ہے مختلف وکلاء کو ٹائم دیا، اور اس میں جتنے وکلاء تھے گورنمنٹ سائڈ کے اور جو مختلف پارٹیز ہیں ان کے تھے، انہوں نے سب نے یہ استدعا کی کورٹ سے کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے. اور اس فل کورٹ کے سامنے رکھا اس لیے جائے کہ یہ بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ یہ ایشو جو تھا یہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، اور ڈیسیشن جو ہے آرٹیکل 63A کا پورا سب کے سب معاملات کو سمجھا بھی گیا تھا اور اس کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا تھا. جب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر آیا اور جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا اور ریفر کیا اسی ججمنٹ کو جس کے اندر یہ ایشو ڈیسائیڈ کیا تھا
اور اس کے بیسس کے اوپر وہ 10 لوگوں کے جو ووٹ تھے ان کو مسترد کر دیے، یہ کہہ کر کہ یہ پارٹی لائن کے خلاف دیا ہے، اور چونکہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا اس لیے ہم اس کو نہیں کر سکتے. تو یہ ایشو تھا. تو یہ بیسیکلی چھوٹا سا ایشو ہے جو مستقل کورٹ پوچھ رہی ہے کہ یہ آپ بتائیے کہ یہ جو ریزن دیا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے اس ججمنٹ کے اندر، کون سا پیراگراف ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے. یہ اتنا سا ایشو تھا، اور اتنے سے ایشو کو انہوں نے ٹیک اپ کر کے اور کہا کہ بھئی آپ اس کو ایکسپلین کریں. یہ لاہور میں بھی جب یہ آیا تھا تو یہی بات ہوئی تھی کہ آپ ایشو کو آپ بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے. آج تک تو اس کا جواب آیا نہیں ہے، مگر زور کس پہ تھا کہ فل کوٹ کر دیں، پروبیبلی اس لیے کہ یہ ذرا کھنچ جائے گا اور ٹائم زیادہ لگے گا. تو اس لیے جی سر، رشید یونس صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بنیاد جو ہے اس پورے معاملے کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، جس پر کہ یہ پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو تمام چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، وہ بنیاد بہت کمزور ہے. یعنی کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جس کے تحت انہوں نے 186 کو ناکام اور 179 کو کامیاب قرار دیا، وہ خود بنیاد جو ہے اس میں جان نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس پر جو عمارت تعمیر ہوئی ہے وہ بھی جو ہے وہ مخدوش ہے. دیکھیں اس میں کامران صاحب سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے نا وہ ٹائمنگز کا ہے. آج بھی اس بات پر کورٹ میں ایکو ہوتی رہی ہے یہ بات کہ یہ کب لیٹر آیا، کس کے پاس آیا، کیوں آیا، کیسے آیا. یہ بہت ہی خفیہ انداز میں جس طرح سے اپنا عمران خان صاحب نے جیب سے ایک لیٹر نکال کے لہرا دیا تھا، اسی پیٹرن پہ انہوں نے بھی ایک جیب سے لیٹر نکالا اور اس پہ فیصلہ دے دیا. اگر یہ پارٹی ہیڈ کا تھا تو کیا پارلیمنٹری پارٹی کو کنوے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اگر کنوے نہیں ہوا ہے تو پھر یہ ووٹ تو ڈسکارڈ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تو پارٹی ہیڈ کی غلطی ہے کہ اس نے ٹائملی ممبروں کو انفارم نہیں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ کا بھی بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، اور اس پہ کل پرسوں سپریم کورٹ یہ سوال ضرور اٹھائے گی کہ جی یہ بھی ایکسپلین کریں کہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ ڈپٹی سیکریٹری کو لکھ رہا ہے اور اپنے ممبرز کو پارٹی کے لیے نہیں لکھ رہا. جو اس کی پارلیمنٹری پارٹی کے 10 ارکان ہیں ان کو نہیں لکھ رہا، صرف ڈپٹی اسپیکر کو لکھ رہا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی کرو، انہیں نہیں دے سکتے یہ ووٹ میری پروسیڈنگز کی. ان کا کینڈیڈیٹ ہے، پھر کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرتے وہ. تو بڑا ابہام ہے اس خط میں، اور میں سمجھتا ہوں ٹف ٹائم ہے گورنمنٹ کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا. دوسری بات یہ ہے جو فل کورٹ کا ریفرنس کی بات ہو رہی تھی، اس میں کم از کم 5 ججز تو ہونے چاہیے تھے کامران صاحب، اس لیے کہ جس فیصلہ سارا ڈسکشن میں آئے گا وہ 5 ججز کا ہے، اور وہ 5 ججز میں گو کہ فیصلہ 3-2 کا ہوا تھا، لیکن کہلائے گا 5 ججوں کا فیصلہ، تو وہ آج کی بینچ کے اوپر بائنڈنگ ہوگا. تو یہ بڑا مشکل ڈیفیکلٹ پروسیس ہوگا سرکاری وکیلوں کو کہ یہ اس فیصلے سے نکلے. تو بہتر یہی تھا کہ 5 ججز کی بینچ بناتے تاکہ کم از کم یہ وہ کہہ بھی رہے تھے کہ صرف 5 ججز اسلام آباد میں موجود ہیں. کیا 5 ججز کی بینچ بنا، مثال کے طور پہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 5 ججز کی بینچ بنتی، انور منصور صاحب میری رہنمائی فرمائیے کہ اگر مطالبہ یہ ہو یا کہا فل کورٹ کس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ میں، اگر یہ کہا جائے کہ فل کورٹ سماعت، فل کورٹ ریفرنس، فل کورٹ مقدمہ، تو یہ فل کورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک عام پاکستانی کو اگر آپ سمجھا سکیں؟ جی، فل کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ سب بیٹھیں اور وہ پورا کا پورا کورٹ وہاں بیٹھ کر اور پھر ڈیسائیڈ کرے. اور اس وقت ہمارے پاس 4 ججز کم ہیں وہاں پر، تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اور یہی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے تو فل کورٹ کیسے ہوگی. مگر یہ ہے کہ مطلب یہ ہے فل کورٹ کا کہ جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ سب کے سب وہاں بیٹھے.
جو ابھی رشید صاحب نے کہا یہ لارجر بینچ کہلاتی ہے، اور لارجر بینچ جو ہے وہ 5 ججز یا 7 ججز یا 9 ججز جو جتنے بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ لارجر بینچ ہے. فل کورٹ اور لارجر بینچ میں فرق ہے. رشید رضوی صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا یک زبان یک لفظ مطالبہ تھا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، گویا کہ وہ تمام جج صاحبان کی پریزنس چاہتے تھے. وہ مطالبہ جو ہے اس کی افادیت آپ کے خیال میں، اور اس کی کیا ضرورت تھی، اور پھر اور اس کے لیے تیاری، اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے. چیف صاحب نے آج کہا کہ ستمبر سے پہلے تو یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ مطالبہ کرنا کہ بجائے اس کے کہ وہ فل کورٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں لارجر بینچ بنایا جائے یا 5 رکنی بینچ بنایا جائے، مگر انہوں نے نہیں کہا. بالکل، تو وہ بار بار فل کورٹ کہتے رہے. بالکل، ان کو کہنا یہی تھا لارجر بینچ، اس لیے کہ ویکیشنز ہیں 6-7 ستمبر تک، تو بہت سے ججز ملک سے باہر ہیں، اور جیسے انور منصور صاحب نے کہا 4 ویکنسیز آلریڈی ہیں، تو فل کورٹ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو بہتر یہی تھا کہ یہ جاتے لارجر بینچ پہ کہ جی 10 ججز اویلیبل ہیں، پاکستان میں ہیں، چھٹیوں پہ ہیں، انہیں بلا لیا جائے، تو اس پہ پھر بھی سپریم کورٹ غور کر سکتی تھی. فل کورٹ تو پریکٹیکلی امپاسبل تھا. اس کا مطلب یہی تھا کہ سپتمبر میں لے جائیں پٹیشن کو. تو رشید صاحب، اس کا مطلب ہے کہ تیاری اس لحاظ سے تھی نہیں، اور یہ موضوع ایسا تھا کہ ویک ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیاد ویک تھی، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، اور اس پہ پھر فل کورٹ کا مطالبہ. مجموعی طور پہ یہ ایک جو پیکج ہے، یہ کوئی بہت ٹھوس پیکج نہیں تھا سپریم کورٹ پہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے. جی میں ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ جب یہ تمام فیکٹس فیگر سامنے آ گئے تھے وکلا کے جو حکومت کے ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو انہیں یہ تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے تھا اپنے سٹانس کو، کہ فل کورٹ کی بجائے وہ لارجر بینچ کی طرف جاتے کہ جی لارجر بینچ رکھیں. اس لیے کہ 8 ججوں کا پہلے بھی فیصلہ ہے، جسٹس عظمت سعید صاحب کے ساتھ 2015 میں انہوں نے ایگری کیا تھا. تو کم از کم 10 ججز کی بینچ آپ بنائیں، اور 10 ججز اویلیبل ہوتے پاکستان میں تو 2-3 دن بعد بینچ اسمبل ہو سکتے تھے. تو اب انور صاحب تھوڑا سا اس کا سیاسی اینگل بھی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ پنجاب میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد ممکنہ طور پہ وہاں پہ اپوزیشن، اس حکومت کی اپوزیشن کی گورنمنٹ بن جائے، عمران خان کی اور پرویز الہی کی وہاں پہ گورنمنٹ بن جائے. کے پی میں پہلی ان کی حکومت ہے، مرکز میں جو ہے وہ 2 ووٹوں کی اکثریت پہ کھڑی ہے یہ حکومت جو ہے اس وقت ہے. تو اور پھر اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو مجموعی جو ایک بہت ہی پیچیدہ کیفیت جو ہے اس پوری میں، کیسے یہ سیاسی بنیاد پہ یہ مزید بے یقینی میں اضافہ ہوگا، آگے بڑھے گی. آپ کیا اس مقبسے کا، موجودہ مقبسے کا حل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ڈوبل سینیریو ہے جو ہمارے پاکستانیوں کے تشنج کو اور اس ٹینشن کو کم کرے کچھ؟ دیکھیے اب یہ کل کا کیا فیصلہ آتا ہے، مگر ان کیس یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہ رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی وہ غلط ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کا جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے ایس سی ایم. یہ دیٹ از ان کیس اگر وہاں سے وہ فیصلہ آتا ہے تو اس صورت میں پنجاب ان کے پاس ہوگا، کے پی ان کے پاس ہے، اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی کچھ تھوڑی سی نالا ہے، تو وہ بھی ان کے ووٹ بھی جا سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ریئلی، اگر یہ 2 پہ صرف کھڑے ہوئے ہیں، اگر 2 شفٹ ہو جاتے ہیں اگینسٹ دی گورنمنٹ، تو اس صورت میں تو نیچرلی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے. اور اس صورت میں بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر یہ ریئلائز کریں گے پرائم منسٹر صاحب کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ اسمبلی ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں اور نیا الیکشن کروا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ سینیریو سڈنلی چینج ہوگا. کس طرف سے جاتا ہے سینیریو، ملٹیپل چیزیں ہیں. سینیریو بیسیکلی جو رہے گا وہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر الیکشن کی طرف جائے گا. تو رشید رضوی صاحب، آپ کا بڑا ماشاءاللہ کیریئر ہے، بہت ہی اللہ کے فضل سے آپ کامیاب قانون دان ہیں، مگر آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہے ہیں. آپ کے نزدیک جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ اور میں آپ یقینی طور پر اس کرب سے آگاہ ہیں جس سے ہر 22 کروڑ پاکستانی اس وقت گزر رہا ہے. ہر طرح کے مسائل ہیں، سیاسی بحران کی تو کوئی
اس کی جو سائز ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. پھر معیشت کے آپ بحران دیکھیں. آپ فرمائیے گا, تھوڑی رہنمائی کریں کہ اس وقت اس پوری کیفیت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ اس میں جو ایک دوسرے کے دلوں میں بغض ہے, نفرتیں ہیں, یہ ختم کرنا پڑے گا. آپ کو ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا, پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں سوچنا پڑے گا. ہم واپس پاکستانی بن جائیں, فرسٹ پاکستانی پھر پولیٹیکل پارٹی کے کارکن بنے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کل کوئی فیصلہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے پی ڈی ایم چانسز یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بائیکاٹ بھی کرے پروسیڈنگز کی. اس کے لیے پھر سپریم کورٹ کو امائکس اپوائنٹ کرنے ہوں گے اور انہیں بڑا محتاط, پھر بڑی ذمہ داری بڑھ جائے گی سپریم کورٹ کی کہ ان ایبسنس آف حمزہ شہباز لائرز اینڈ ادرز گورنمنٹ لائرز, تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک موو ہوگا. مزید لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. یہ ہمیں اس سے نکلے کیسے سر؟ یہ تین سال سے اس کا کیا کوئی سہل راستہ ہے یا کوئی مشکل راستہ ہے جو ہم لیں اور اس سے نکلے نا آپ کسی صورت سے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم پہلے پاکستانی تو بنے. ہم 3 سال سے دیکھ رہے ہیں, 4 سال سے دیکھ رہے ہیں سیاست صرف ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے علاوہ اور کیا ہے. آپ مجھے بتائیں, کسی جلسے میں چلے جائیں کسی پارٹی کے, وہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرا کہنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی مینیفیسٹو ہے, کسی کے پاس کوئی ایجنڈا ہے, کسی کے پاس کوئی ریزولوشن ہے کہ کیا ہمیں کام کرنا ہے؟ صرف اقتدار کے پیچھے بھاگنا ہے, اپنی میجورٹی بائی ہک اینڈ کروک کرنی ہے. یہ اگر چیزیں رہیں گی تو یہ ملک تو اور دیوالیے کی طرف جائے گا. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ختم کر کے اپنے آپ کو پاکستانی بنانا ہے. ہم پاکستانی تو بنے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب انور منصور خان, جناب رشید رضوی, پاکستان کے 2 نامور قانون دان ہمارے ساتھ. اور یہ دونوں نامور قانون دان بھی بالکل اس بات پہ یکساں ہیں, ایک یکسو ہیں کہ دراصل حکومت کا کیس بہت کمزور تھا اور خاص طور پہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ وہ انتہائی کمزور معاملہ ہے اور اس میں کوئی جان نہیں تھی. اور اسی طرح سے فل کورٹ کا مطالبہ بھی اس میں بھی ایک مضبوط کیس نہیں ہے. اس موضوع کی اب ہم سیاسی ایک انٹرپریٹیشن لیتے ہیں, کامنٹری حاصل کریں گے. پاکستان کے بہت ممتاز سینئر جرنلسٹ اور اپنا پروگرام بھی بہت مقبول پروگرام ذرا ہٹ کے ہوسٹ کرتے ہیں, جناب مبشر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبشر زیدی صاحب یہ بتائیے گا, ایک بڑی مجھے ایک قدرے حیرت سی بھی ہو رہی ہے کہ پہلے بھی ہم نے تمام لائر سے بات کی, اب بھی بات ہم نے کی. ایک چیز تو یہ کہ اکراس دا بورڈ یہ رائے ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے یہ ڈیفینسیبل نہیں ہے. مطلب یہ ایک بہت ہی ویک اور ایتھیکلی, مورلی اور ڈیموکریٹکلی بہت ہی غلط کام انہوں نے کیا تھا کہ جیتے کو ہرایا اور ہارے کو جتا دیا. تو ایک تو یہ کہ حکومت کی یہ اس پہ جو فٹنگز ہیں وہ بہت ویک ہیں. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے فل کورٹ کا مطالبہ کر دیا جو کہ ایڈمنسٹریٹیولی ابھی بہت مشکل چیز تھی. لارجر بنچ کہتے تو کوئی اور بہت تھا, لیکن وہ فل کورٹ کہتے رہے. یعنی کہ حکومت کا ایک کمزور کیس ہے, اور نہ صرف یہ کہ کمزور کیس ہے بلکہ پھر اس کو وہ پولیٹیکلی بھی اس پہ ایک دوسری ہوا بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقینی طور پہ یہ کافی ایک مشکل معاملہ ہے, مگر اس کا پروگنوسس کیا دیکھتے, کیا مستقبل کی کس طرف جاری ہے صورتحال؟ دیکھیے کامران صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بحران تو ختم نہیں ہونے والا. آج جو کچھ ہوا ہے, میرے خیال میں پی ڈی ایم کے جو رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر دی ہیئرنگ سے پہلے, اس نے پیس پہلے ہی سیٹ کر دی تھی. اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر انہیں کوئی اعتراض تھا یا ڈیمانڈ تھی فل کورٹ کی, تو جیسے انہوں نے لائرز کے تھرو رکھی تو انہیں یہ عدالت میں اپنی درخواست کے ساتھ یہ ڈیمانڈ رکھ دینی چاہیے تھی. مگر انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی جس میں اس بینچ کو جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے تھے اس کو ٹارگٹ کیا اسپیسیفکلی, اور مریم نواز نے یہ کہا کہ یہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. تو یقینی طور پر یہ انڈیکیشن تو تھی ہی کہ پی ڈی ایم کو امید نہیں تھی, یا حکومت کو کہہ لیں ہم, امید نہیں تھی کہ کوئی ان کے جو پٹیشن ہے فل کورٹ کی اس میں کوئی جان ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا جس طریقے سے حکومت بنی ہے یہ نہیں,
اس کے اندر مورل، ایتھیکل اور لیگل گراؤنڈز اتنے ویک ہیں کہ وہ بہرحال آ کر کے اس نے سپریم کورٹ یا اگر لاہور ہائی کورٹ بھی جاتی تو یہ جو ووٹنگ ہوئی ہے کنٹروورشل، یہ ٹک نہیں سکتی تھی، اس کی کوئی لیگل فوٹنگ نہیں تھی. مگر میرے خیال میں پی ڈی ایم نے جو بڑی حماقت کی وہ یہ کی کہ ہیئرنگ سے پہلے ہی ایک دھواں دار پریس کانفرنس کر دی، ججز کو لتاڑ دیا، اور اس کے بعد کیا آپ توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ؟ ویسے وہ سب کیا از دیر اے میسج ان دا میڈنس کہ کیوں، مطلب آپ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی کیس کھلنے والا ہے، ابھی اتنی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہونی ہے، عدالت پہ گنجائشی آپ نہ چھوڑے، ایک ایسی چڑھائی کرے اور وہ بھی یک مشت تمام سیاسی جماعتیں ایک زبان ہو کے، اور اس میں سخت ترین اور جس میں الزامات بھی ہوں، دشنام ترازی بھی ہو، جس میں ہر طرح کی ان کو لتاڑ دیا جائے. تو مطلب یا اسی وجہ یہ تھی کہ کیس تو ویسے ہی ہم نے ہارنا ہے تو لیٹس، کیونکہ بہرحال الیکشن کی ناکامی جو ہے، جو ضمنی انتخابات میں ناکامی ہے، یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے کہ سیاسی طور پہ یہ لوگ کمزور ہو رہے ہیں. جی بالکل کامران صاحب، دیکھیں مرکز میں بھی ان کی حکومت کمزور ہے، اور پنجاب میں تو ہم نے دیکھا کہ ان کی حکومت کے لیے مطلوبہ تعداد ہی میسر نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیسپریشن کا اظہار ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، ایک ڈیسپریٹ موو تھی جس نے بیک فائر کرنا تھا. مگر پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کر کے وہ شاید ہمدردی سمیٹیں گے، تو میرا نہیں خیال، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی تھا کہ شاید وہ عدلیہ کو انڈر پریشر لے آئیں اور کم از کم کوئی ریلیف حاصل کر لیں، جو کہ ناممکن لگتی ہے. مگر ایک کوشش ضرور ہوئی، جس نے بیک فائر ہونا تھا وہ بیک فائر ہوئی. کیونکہ جو جیسے مجھ سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو بحران چل رہا ہے ملک میں، جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ تو حکومت سے کنٹرول ہو نہیں رہا. یہ اب نئے فرنٹس کھول رہے ہیں، چاہے عدلیہ کے ساتھ ہو یا دوسرے اداروں کے ساتھ ہو. تو میرے خیال میں ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی اس وقت کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور یہ عدلیہ کے خلاف جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، جیسی بھی عدلیہ ہے، جیسے بھی ان کے خلاف اعتراضات تھے، وہ آپ پٹیشن میں لکھ کر کے عدالت کے روبرو ایک مؤدبانہ طریقے سے پیش کر سکتے تھے. مگر انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا کہ ہیئرنگ سے پہلے ہی ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کر دی، جس میں بینچ فکسنگ سے لے کر کے انہوں نے وہ الزامات لگا دیے کہ عدالت اگر ان سے کہے کہ جی آپ ثبوت دے دیں تو آپ سیاسی طور پر تو بیان دے سکتے ہیں، مگر اس کا ثبوت آپ کہاں سے لائیں گے. دوسری بات یہ کہ ان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جیت ہوئی ہے پنجاب میں، اس کے بعد جواز تو رہا نہیں ہے ان کی حکومت کا. آپ نے جس طریقے سے بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے وہ رولنگ دی ہے چودھری شجاعت کے کہنے پہ، ہاں وہ ایک لیگل پوائنٹ ہے جو آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں عدالت کے سامنے کہ جناب آپ ہمیں بتا دیں کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ حتمی ہونا ہے یا پارلیمانی سربراہ کا فیصلہ حتمی ہونا ہے. اس کا فیصلہ بھی کل سپریم کورٹ کر ہی دے گی. مگر اس سے پہلے جس طرح کا گند اچھالا گیا ہے عدلیہ کے اوپر، تو میرا نہیں خیال کہ اگر پی ڈی ایم کو کوئی 1% بھی چانس تھا کسی ریلیف کا تو وہ باقی رہ گیا. جی ہاں، ظاہر ہے کہ یہ تو ہونے سے رہا تھا کہ ڈر جاتی عدالت یا مروب ہو جاتی یا فیصلہ بدل دیتی. بہت بہت شکریہ مبشر زیدی صاحب. اور جیسا کہ مبشر زیدی صاحب نے کہا کہ آج باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے عدلیہ پہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ پر گند اچھالا گیا، اور یہ مشترکہ طور پہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ وہ گند اچھالیں گے، اور پھر وہ گند اچھالا گیا. اور پھر اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کیس بہت کمزور تھا. یہ ایسا شاید پری ایمپٹ کرنے کی کوشش گئی تھی اس کے نتائج پر. ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ آج کیا ہوا، اور اس کے نتیجے میں عدلیہ اور یہ جو حکومت کے تعلقات ہیں، اور پھر اس حوالے سے جو بہرحال اس وقت پاکستان کا سیاسی بحران کی جانب آگے بڑھ رہا ہے. سیاست کے بھی بہت سینئر اور تجربہ کار شخصیت ہیں عدلیہ کے، اور پھر خاص طور پہ آزاد عدلیہ کے حوالے سے بہت کلیدی نام ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہے. خان صاحب فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو آج پریس کانفرنس ہوئی پی ڈی ایم کی، اور جس طرح سے ابھی جیسے ہمارے ساتھی مبشر زیدی کہہ رہے تھے کہ گند اچھالا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور پھر تمام جو ہم وکیلوں سے بات کر رہے ہیں، قانون دانوں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کیس اتنا کمزور، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پنجاب اسمبلی کے جس کے ذریعے انہوں نے چودھری پرویز الہی کو ہرایا اور حمزہ شہباز کو جتوا دیا، اکثریت کے باوجود
مگر اس کو سامنے رکھنے کے باوجود سپریم کورٹ پہ اس قسم کی اس کی تنقید اور اس پہ جیسے کہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ گد اچھالنا، اور پھر اب جو ہم نتائج دیکھ رہے ہیں اس سے ماحول بہت عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے. کل اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا یقیناً طور پہ، اور پھر اس کے سیاسی اثرات ہیں آگے. جی کامران صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو تاثرات آپ لوگوں نے دیے ہیں بالکل صحیح ہیں. آپ کیوں عدالت پر اس طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ناجائز دباؤ ہے جس سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی مرضی کا فیصلہ لیں یا اس معاملے کو التوا میں ڈال دیں تاکہ جتنا عرصہ ہو سکے ہم اپنی مرضی کے چیف منسٹر کو وہاں بٹھائے رکھیں. یہ بالکل غلط رویہ ہے اور بدقسمتی ہے. دیکھیے اداروں پر کیچڑ اچھالنا، اس کا نقصان ان کو ججز کو کیا آپ کو خود زیادہ ہوگا، کیونکہ اس ملک میں اگر اداروں کی کریڈیبلٹی ساکھ بگڑے گی تو اس کا نقصان کون اٹھائے گا؟ پاکستان کے عوام اٹھائیں گے، ہمارے ادارے اٹھائیں گے. اس لیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ کیس کو آپ قانونی بنیاد پر لڑیں، جو آپ کے پاس آرگومنٹ ہے وہ دیں عدالت میں جا کے، بجائے اس کے کہ آپ دباؤ ڈال رہے ہیں بذریعہ پریس کانفرنسز کے، اور اس میں جو اپنی مرضی کے لوگ ہیں ان کو لا کے اور عدالت میں بھی یہ شو فورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں. بھائی جتنے زیادہ ہو یا کم ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک طرف ایک آدمی ہے، دوسری طرف 50 آدمی ہے، لیکن اگر ایک آدمی کا موقف درست ہے قانونی طور پر تو فیصلہ اس کے حق میں ہی ہونا چاہیے. صرف تعداد پر تو نہیں فیصلے ہوتے، فیصلے تو دلائل پر ہوتے ہیں، قانون پر ہوتے ہیں، آئین پر ہوتے ہیں. تو اب خان صاحب اب یہ فرمائیے گا، دوسری آپ کا جو تجربہ ہے اور بہت ہی قیمتی تجربہ ہے آج کے لحاظ سے، کہ اب مثال کے طور پر پنجاب میں حکومت قائم ہو جاتی ہے کل، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، بہرحال اینی ویز اگر مثال کے طور پہ کل قائم ہو جاتی ہے، کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن پاکستان تو کس دور سے گزر رہا ہے، ایک تباہ کن صورتحال ہے، اور اس میں پھر مرکز میں ایک حکومت ہو جو کہ مخلوط حکومت ہو، دو ووٹوں کی اکثریت ہو، یہ پورا ماحول ہے. یقینی طور پہ اب جو کمان ہے اس پورے کی، اور یہ ڈرائیونگ فورس جو ہوں گے، عمران خان کا بڑا ہاتھ ہوگا کہ آگے کیسے وہ اس چیز کو لے کے چلیں. پرہیپس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ حکومت کتنا سروائیو کرے جو مرکز میں کمزور حکومت ہو، اس کا بھی تعین عمران خان کر پائیں گے اگر وہ پنجاب اور کے پی میں ان کی حکومت ہوتی ہے. آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک بار پھر بڑی ذمہ داری ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے کاندھوں پر آ رہی ہے، اور پھر اس وقت آ رہی ہے جب پاکستان تو بالکل تباہی سے دوچار ہے. ہم تباہی کے کنارے پہ نہیں ہیں، ہم دوچار ہیں اس وقت. آپ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ موقف ان کا درست ہے کہ جلد سے جلد جنرل الیکشن کرا دینے چاہیے. اس قسم کے ایک ابہام میں، اس قسم کے ایک بحران میں جتنا بھی وقت گزرے گا اس سے ملک معاشی طور پر جو ہے کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ جو سب سے جو چیز معاشی طور پر اکنامکلی کمزور کرتی ہے ملکوں کو، وہ انسرٹنٹی ہے. ایک ایسا ماحول جس میں غیر یقینی صورتحال میں لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، ان کو کل کے بارے میں انویسٹمنٹ نہیں آتی، نہ باہر سے آتی ہے نہ ملک کے اندر ہوتی ہے. یہ اس قسم کی صورتحال کا جتنا عرصہ بھی یہ تسلسل رہے گا اس سے ملک کمزور ہوتا ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ جلد سے جلد جنرل الیکشنز کرائیں، جو بھی اس کا نتیجہ ہو، جس کی ذمہ داری ہے آئندہ حکومت بننی ہے وہ بنائے اور اسٹیبلائز کرے ملک کی سیاست کو بھی اور ملک کی معیشت کو. اور ساری ذمہ داری تو بہرحال عمران خان صاحب پہ نہیں ہے نا، جو اس وقت کی حکومت ہے. گو کہ یہ 12-13 لوگ ہیں، یعنی کہ جماعتیں ہیں، گروپس ہیں، یہ کوئی 13 کے قریب پورے بن جاتے ہیں. آخر ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے نا خان صاحب؟ سب پر ذمہ داری ہے. یہ ملک کا معاملہ ہے، اس میں کسی کی سیاست کا معاملہ نہیں ہے. ملک کا وسیع تر مفاد اسی میں ہے کہ ہم اس غیر یقینی صورتحال سے نکل آئیں. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان.